مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ اس جگہ پر میں نے رات کو کنواں کھدوایا تھا، بدحواسی میں دوڑا، دوڑتے دوڑتے جب اس جگہ پر آیا تو یاد نہیں رہا کہ وہ ادھر ہے یا ادھر ہے۔ اس کنویں پر سے گزرا تو دڑام سے نیچے گر پڑا۔ اب کیا ہوا، ساری پارٹی اکٹھی ہوئی، انہوں نے نکالنے کی کوشش کی، کوئی بندہ بھی ہاتھ نیچے کرتا ہے کنواں نیچے ہو جاتا ہے، اس کا ہاتھ نہیں آ رہا۔ انہوں نے مکے جس کے پاس بڑی بڑی رسیاں ہوتی تھی اس کو بلایا کہ آؤ رسیاں لے کر۔ جو جو رسی نیچے جاتی ہے رسی چھوٹی ہوتی جاتی ہے، کنواں نیچے ہوتا جاتا ہے۔ مکے کے تمام گھروں کی رسیاں باندھ باندھ کے وہ تھک گئے، لیکن رسی ابو جہل تک پہنچ ہی نہیں رہی۔ حضرات محترم پھر ابو جہل بول پڑا کنویں سے، فنادا ابو جہل من البئر انمدوا الى محمد واتونی بہ فإنہ لا یخلصنی احدا دونہ۔ وہ اس گڑھے سے بولا، اس نے کہا مجھے سمجھ آ گئی ہے، اگر مجھے نکالنا چاہتے ہو تو ایک بندہ ہی نکال سکتا ہے، صرف محمد مصطفیٰ مجھے نکال سکتے ہیں، ان کے علاوہ دنیا کا کوئی بندہ ابو جہل کو کنویں سے نہیں نکال سکتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بندہ دوڑتا دوڑتا گیا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ کا دشمن، سرے کا دشمن وہ کنویں میں گرا ہے، وہ کہتا ہے آ کے مجھے نکالو۔ حضرات محترم اب وہ بندہ جس نے قدم قدم پہ میرے نبی کو تکلیفیں دی ہیں، قدم قدم پہ اذیتیں پہنچائی ہیں، جذباتی اذیتیں الگ، دلی اذیتیں الگ، جسمانی اذیتیں الگ۔ کبھی کبھی حضور کے ماننے والوں کو مارا جاتا ہے، کبھی پیغمبر کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ حضرات محترم اتنا بڑا دشمن آپ کا ہوتا اگر، میرا ہوتا اگر، تو میں نے کہنا تھا ٹھیک ہے مرنے دو اسے، پر نہیں، یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں رب بول پڑا، فرمایا وَإِنَّكَ، اور دیکھو رب میرا گواہی کس چیز کی دے رہا ہے، فلسفے کی نہیں، کلام کی نہیں، یہاں پہ نبی کی عملی زندگی کو رب بیان کر رہا ہے۔ کتنی کامل اور اکمل زندگی ہے مصطفیٰ کریم کی۔ اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب آپ خلق عظیم کے بلند درجے پہ فائز ہیں۔ حضور نبی کریم چل پڑے، وہاں جب پہنچے کنویں کے پاس، منڈیر پہ کھڑا ہوا میرا محبوب، ایسے جھک کے دیکھا نیچے ابو جہل کنویں میں، فرمایا کیا ہے اب؟ یا رسول اللہ تیری اداؤں پہ قربان۔ فرمایا اب کیا ہوا؟ اب پتہ ہے کہ ابو جہل نے یہ کنواں میرے لیے کھدوایا تھا۔ وہ کہتا ہے مجھے نکالو۔ فرمایا کوئی بدلہ نہیں، کوئی انتقام نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف یہ چاہتا ہوں کلمہ پڑھ کے جہنم سے نکل کے جنت چلے جاؤ۔ ایک ہی شرط ہے، اس میں بھی بھلا تیرا ہے، تم نے کلمہ نہ بھی پڑھا تو میرا کچھ نہیں بگڑنا۔ تمہارا کلمہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، تو کلمہ پڑھو۔ اس نے کہا میرا وعدہ ہے مجھے نکالو، میں نکلتے ہی کلمہ پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں نکالتا ہوں۔ رسیوں والا رسی لے کے نزدیک آیا، فرمایا رسیاں لے جاؤ۔ حضور نے اپنا ہاتھ مبارک نیچے دیا، فرمایا پکڑ لو۔ کتنا بدبخت تھا اللہ، وہ ہاتھ جو ید اللہ والا ہاتھ ہے، اللہ، وہ پکڑ کے بھی دل میں تبدیلی نہ ہوئی، کیونکہ اندر حسد تھا۔ حسد، یہ حسد کھا جاتا ہے، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ہم بھائی سے حسد کرتے ہیں، میلاد بھی مناتے ہیں، حسد بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حسد بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، حسد بھی کرتے ہیں، اور ہمارے حسد سے
جس سے حسد کرے اس کا نقصان کوئی نہیں تھا. نقصان ہمارا. ایک حسد کر کے نیکیاں اپنی، حضور نے فرمایا حسد نیکیاں کھا جاتا ہے، جو نیکیاں کی ہوئی ہیں وہ بھی ضائع، اور جو حسد کی آگ ہے وہ اندر ہی اندر روح کو جلاتی رہتی ہے. حضور نے یہ فطرتیں بدلنے کی کوشش کی، فرمایا یہ فطرت بدلو، یہ ادائیں بدلو، یہ اخلاق بدلو. حضرات محترم جب حضور نے ہاتھ دیا، میرے نبی کا ہاتھ پکڑا، میرے نبی نے ایسے کھینچا، اتنے زور سے کھینچا، ابو جہل باہر آ پڑا. جب باہر آیا تو کہتا ہے اوہو بڑا جادوگر ہے تو. اندازہ لگائیں بگڑے ہوں کو کس نے سنوارا تیرے بغیر، ڈوبے ہوں کو کس نے ابھارا تیرے بغیر، ڈوبے ہوں کو کس نے ابھارا تیرے بغیر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر تبدیلیاں پیدا کی، اور یہ راز تھا. اللہ چاہتا تو ہمارے علاقے میں بھی نبی آ سکتا تھا. نبی کو وہاں بھیجا جو پوری زمین کے سخت ترین لوگ تھے، اجڑ ترین تھے. رب چاہتا تھا پیغمبر نے اگر ان کو سیدھا کر دیا تو باقی ساری دنیا حضور کا نام سن کے سیدھی ہو جائے گی. حضور نے پھر وہ کیا. ایک تو میں کہتا ہوں نا کہ والضحیٰ ٹھیک ہے، والضحیٰ واللیل ٹھیک ہے، واللیل یاسین یہ بھی ٹھیک ہے، حضور کا سراپا ہے، لیکن یہ رب کا بنایا ہوا ہے. جو بندے کی اپنی ذاتی طبی رجحان ہے وہ بندے کا اپنا ہوتا ہے، اور رب نے اس طبی رجحان کی بات فرمائی کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. اتنی تربیت کمال کی کہ حضرت ابو ہریرہ کو بڑی بھوک لگی، قحط کا زمانہ تھا، 2 دن سے بھوکے. خیال آیا اب کیا کروں، مسجد کے دروازے پہ بیٹھ گئے. یہاں سے کوئی بندے گزریں گے وہ میرا چہرہ دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں. جس کے گھر میں روٹی ہوگی مجھے لے جائیں گے، کھانا کھلا دیں گے. بھوکا ہونے کے باوجود میرے نبی نے اپنے غلاموں میں غیرت اتنی پیدا کی. آج تو ہم جا ہی نہیں سکتے بازار، گوشت کی دکان پر جاؤ تو 5 ادھر کھڑے ہوتے ہیں مانگنے والے، 5 ادھر، اور جان بوجھ کے گوشت کی دکان پہ کھڑے ہوتے ہیں. اس کے دل میں یہ آئے گا کہ اللہ کہے گا کہ میں تو گوشت لے رہا ہوں اور یہ مانگ رہا ہے 10 روپے، اور ان کو بھی جان بوجھ کے ایسی جگہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. کوئی بندہ بیمار ہے، میڈیکل سٹور پر دوائی لینے آپ گئے تو یہ گداگر وہاں کھڑے ہوتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ان گداگروں کو دینا کوئی ثواب نہیں، کیوں انہوں نے پیشہ بنایا ہوا. آپ کسی گداگر کو 1 لاکھ روپیہ دے دو، دوسرے دن جاؤ گے وہ دوسرے دن وہاں مانگ رہا ہوگا. لیکن کسی سفید پوش کو دو گے تو وہ اس 1 لاکھ روپے سے کوئی کاروبار کرے گا، اپنے بال بچے کی روٹی کمائے گا، جتنے تک وہ زندگی گزارے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. لیکن ہم تھوڑا سا شارٹ کٹ کے آتے ہیں نا، وہ کہاں ڈھونڈتے پھرے. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں نہیں ہونڈا بدھی کوئی نہیں، سارے ٹکر کھاندے نا. میں کہا میرا ٹکر نہ ہوئے، بندے کے حالات دیکھو. کوئی بیمار ہے، روٹی تو رب دیتا ہی ہے، ایک کیڑے کو بھی دیتا ہے. آپ لوگوں کی روٹی دیکھ کر ان سے خیرات نہ روکیں، ان کی ضروریات کو دیکھیں. دیکھیں کہ اس کی بچیاں کتنی ہیں، اس کے بچے کتنے ہیں، اور نابالغ کتنے ہیں، اس کی ضروریات کتنی ہے، اس کو کیا اپنی ضروریات کے مطابق مل رہا ہے.
اگر نہیں مل رہا تو آپ اس کو دے دیتے ہیں. پورا مہینہ یہ 10 روپے جو ان کو دیتے ہیں وہ آپ کسی گلے میں جمع کرتے جائیں روز, اور مہینے کے بعد کسی مستحق کو دے دیں. اسلام نے غیرت سکھائی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھ گئے, اب بندے گزر رہے ہیں لیکن کسی سے سوال نہیں کر رہے. اتنے میں ابو بکر صدیق گزرے. دل میں خیال آیا کہ ان کو روکتا ہوں, ان کو سمجھ آ جائے گی. روک کے پوچھا, جناب ابو بکر صدیق اس آیت کا مطلب پوچھنا ہے. آپ نے اس آیت کا مطلب بتایا, توجہ نہیں کی, آپ اندر چلے گئے. کون توجہ کرے جب سب کو پتا ہے کہ شمع رسالت اندر ہے, تو پروانے باہر توجہ کیسے کریں؟ وہ ابو بکر صدیق جلدی جلدی اندر چلے گئے. انہوں نے آیت کا مطلب بتایا, اندر چلے گئے. یہ بیچارے پھر مایوس بھی, انہوں نے تو میرے چہرے کی طرف دیکھا ہی نہیں. اتنے میں عمر فاروق گزرے. آپ نے روکا, جناب اس آیت کا مطلب بتائیں. اب 2 دنوں سے ابو ہریرہ بھوکے ہیں لیکن زبان سے مانگ نہیں رہے. کیوں؟ میرے نبی نے خودداری دکھائی ہے, خودداری سکھائی ہے. وہ جب بھی مانگا کرتے تھے رب سے مانگا کرتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں تو جو حالات مشکل تھے نا, تو جب کچھ بندہ فوت ہو جاتا مسلمانوں میں سے تو پوچھتے اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں. بتایا جاتا قرض ہے تو آپ اتنے تک جنازہ نہیں پڑھتے جتنے تک لوگ قرض ادا نہ کر دیتے. جب حالات کشادہ ہو گئے تو پھر حضور پوچھتے اس کے ذمہ کوئی قرض ہے. اگر قرض ہوتے تو حضور فرماتے اس کا قرض میرے ذمہ ہے, اس کا قرض میں محمد دوں گا. آپ قرض کو سخت ناپسند فرمایا کرتے تھے, لیکن ضرورت کے وقت کہتے تھے کہ لے لو لیکن اس کو ادا کرو. آج ہم تو جان بوجھ کے قرض, جناب لاکھوں روپیہ قرض لے لیتے ہیں اور قرض لے کے پھر دینا بھول جاتے ہیں. اور جس سے لیا اگر وہ مطالبہ کرتا ہے تو پھر بھائی چارہ بھی جاتا ہے, رشتہ داری بھی جاتی ہے. یہ ہم مسلمان ہیں, کیا صرف کلمہ پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے؟ اور جیسا کلمہ ہم نے پڑھا ایسے پڑھنا ہوتا تو ابو جان پڑھ لیتا, ابو لہب بھی پڑھ لیتا. ان کو پتا تھا چلو نرا زبان ہی ہلانی ہے نا, لیکن نہیں, ان کو پتا تھا کلمہ نہیں پڑھنا. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اتنے میں ایک اور صحابی گزرے. ابو ہریرہ نے روکا, جناب رکیا ہے دمانہ پوچھنا ہے. انہوں نے کیا بھی یہ سہدہ مانا ہے, وہ بھی لگ گئے, چپ کر کے بیٹھے. اتنے میں کملی والا اندر سے محفل برخاست کر کے نکلے. حضور نبی کریم خرامہ خرامہ چلتے چلتے جب حضرت ابو ہریرہ کے پاس مسجد کے دروازے تک آئے, آپ کی نظر ابو ہریرہ کے چہرے پر پڑی, مسکرا پڑے. حضرت ابو ہریرہ کو فرماتے ہیں, ابو ہریرہ لگتا ہے بھوک لگی ہے. اے ابو ہریرہ لگتا ہے بھوک لگی ہے, آؤ میرے ساتھ. کملی والے اپنے ساتھ لے کے اپنے کاشان اقدس میں گئے. گھر والوں سے پوچھا کہ جناب گھر میں کوئی چیز ہے؟ کہا گیا جناب گھر میں سوائے ایک دودھ کے پیالے کے آپ کے ایک امتی نے, قحط کا زمانہ تھا, بھوک کا دور تھا, کسی کے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. تو عرض کیا گیا جناب آپ کے ایک امتی نے دودھ کا پیالہ بھیجا ہے. آپ نے فرمایا پیالہ لاؤ. حضرت ابو ہریرہ اپنے ہونٹوں پہ زبان پھیرنے لگے. پیالہ آیا, 3 دنوں سے بھوکا ہوں, پیالہ آیا, بات بن گئی. لیکن حضور نے کیا فرمایا جب پیالہ پکڑا تو حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا جاؤ مسجد میں صفہ کے چبوترے پہ جو 70 بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ تجھ سے اور مجھ سے بھی زیادہ بھوکا ہے, جاؤ ان کو بلا کے لے آؤ. حضرات محترم بھوک بھی لگی ہو, کملی والا کھلانے کے لیے گھر بھی لایا ہو, گھر سے پیالہ دودھ کا بھی سامنے آ گیا ہو, بڑی بہادری اور برداشت کی بات ہے. ذرا تصور کریں جب روزہ کھلنے میں 1 منٹ باقی رہتا ہوتا ہے تو حالت کیا ہوتی ہے. اس وقت پیالے
کو چھوڑ کے ابو ہریرہ کے لیے مسجد میں جا کے صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ہوئے ان بندوں کو بلا لانا بہت بڑا امتحان تھا، لیکن کملی والا اپنے غلام کی تربیت فرما رہا ہے۔ حضور نے تربیت فرمائی ابو ہریرہ کی کہ کیسے اپنی ضرورت کو نیچے رکھ کے دوسروں کی ضرورت کو اہمیت دینی ہے۔ فرمایا جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کے لے آؤ، بلا کے لے آئے۔ حضور نے فرمایا ان کو قطار میں بٹھا دو۔ اب ایک امتحان تو تھا بلا کے لانا، اتنی شدت کی بھوک ہونے کے باوجود تصور کرو نا، روزہ کھلنے میں 1 منٹ باقی ہو تو سحری کو تو کھایا ہوا ہوتا ہے نا اس دن، ابو ہریرہ کو تو تیسرا دن تک کھائے ہوئے، لیکن دوسرا امتحان کب آیا؟ جب صفوں صف میں بیٹھ گئے۔ حضور نے ابو ہریرہ کو ہی فرمایا، تربیت دیکھو کملی والے نے کیسے فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھوں میں پیالہ دیا اور فرمایا باری باری سب کو خود پلاؤ۔ کیوں بلا؟ کہ جب یہ اپنی بھوک کو پیچھے رکھ کر دوسرے بھوکوں کو کھانا کھلائے گا یا دودھ پلائے گا، کملی والا چاہتا ہے میرے غلام کے نامہ مال میں نیکیوں کا انبار ہو جائے، اتنے بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ثواب ابو ہریرہ کے نامہ مال میں چلا جائے۔ کملی والا چونکہ امت کے لیے حریص ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اور امت کا مشقت میں پڑھنا میرے کملی والے پر بڑا مشکل بنا دیتا ہے، اس لیے حضور نبی کریم ان دنیا کی مشکلات کو سامنے نہیں رکھتے تھے، آخرت کے فائدے کو سامنے رکھتے تھے، اور یہ چیز سامنے رکھی کہ بھوک برداشت کرنا ہے تو مشکل، لیکن اس کے بدلے ابو ہریرہ کو اتنے بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ثواب بھی تو عطا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے پیالہ پکڑ لیا، پہلے کو پلایا، وہ بھی بھوکا تھا، کہا تھا، راج کے پیا، دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا، چوتھے کو پلایا، 70 کے 70 بندوں کو پلا دیا۔ پیالہ ایسے کا ایسے بھرا ہوا ہے۔ یہ محبوب دی مرضی ہے نا بھی دانے وداوے یا انہاں دانے کی برکت پا کے سارا جہان رجاوے۔ ہم نے اختیار دیا ہوا کملی والوں کے محبوب، خالق میں ہوں مالک تو ہے، تیرا دل کرے تو دودھ بڑھا دو، تیرا دل کرے تو ایک ہی پیالے سے جہان رجا دو۔ کیوں؟ میں خالق ہوں تو مالک، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، اسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا ان کو دودھ پلاؤ، 70 کے 70 بندوں کو دودھ پلا کے بھرا ہوا پیالہ حضرت ابو ہریرہ پھر حضور کی بارگاہ میں لے کے آگئے۔ یا رسول اللہ، سارے پی بیٹھے، کملی والے نے فرمایا ان کو کہو اور پیو، ایک چکر پھر لگاؤ۔ ابو ہریرہ ایک چکر پھر لگا رہے ہیں، دوبارہ پلا رہے ہیں، لیکن اب ہر کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں رج گیا، میں سیر ہو گیا، اب مزید گنجائش نہیں ہے۔ جب سب رج گئے تو بھرا کا بھرا پیالہ ابو ہریرہ لے کر میرے کملی والے کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ، سارے پی بیٹھے۔ حضور مسکرائے، فرمایا بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، لیکن مجھ سے پہلے ابو ہریرہ تم پیو۔ آئے 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 آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بندوں کو ایک پیالے سے رجایا۔ جب کملی والا رجانے پہ آتا ہے تو بندے کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، نہ دنیا میں کوئی کمی رہتی ہے نہ آخرت میں کوئی کمی رہتی ہے۔ اس لیے جب پرانے لوگ مانگا کرتے تھے تو ان کا انداز بڑا پیارا تھا، میں چھوٹا سا ہوتا تھا، ایک نعت سنا کرتا تھا۔ آج کل وہ نعت کوئی نہیں پڑھتا، لیکن وہ ہے بڑی کمال ہے پنجابی کی۔
تو مصطفیٰ سے ایسے مانگنا چاہیے جیسے اس وقت یہ پرانے لوگ مانگا کرتے تھے. کیسے؟ شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا، شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا، خیر منگنا میں تیری سرکار جو، شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا. نبی کی بارگاہ سے آپ سارے مل کے مانگ لو. شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا، خیر منگنا میں تیری سرکار جو، صدقہ اپنے فقیران دادے سونیاں. کتنے سونے الفاظ ہیں، کتنا سونا عقیدہ بیان ہو رہا ہے سادہ لہجے میں. کاش ہمارے ناخوانوں کو یہ نعت یاد ہو جائے. صدقہ اپنے فقیران دادے سونیاں، خالی جاوان میں تیرے دربار جو، شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا. اور اگر یہ پنجابی ہے آپ نہیں مان سکتے تو اردو میں عرض کر دیتا ہوں. واسطہ سید کربلا کا یا رسول اللہ، واسطہ سید کربلا کا، واسطہ فاطمہ کی رضا کا، واسطہ سید کربلا کا، واسطہ فاطمہ کی رضا کا. ہماری جھولی ہماری جھولی ہماری جھولی بھی سرکار بھر دو، آپ نے سب کی جھولی بھری ہے. ہماری جھولی بھی سرکار بھر دو، آپ نے سب کی جھولی بھری ہے. حضور نے مسکرا کے فرمایا ابو ہریرہ پی جا. حضرت ابو ہریرہ پینا شروع کیا. تیسرا دن تھا، رج کے پیا، پیالہ ہٹایا، عرض کی حضور لے لے. فرمایا نہیں اور پیا. حضرت ابو ہریرہ نے پھر منہ لگایا، پھر جتنا گنجائش تھی پیا. حضور نے فرمایا نہیں میں آرڈر دے رہا ہوں، جتنا گنجائش ہے نا تیسری بار بھی پیو، رج کے پیو. حضرت ابو ہریرہ نے تیسری بار منہ لگایا، پھر ہاتھ جوڑ کے عرض کی سنیا اب جتنی گنجائش تھی میں نے پی لیا. اب آج کے ہم مولوی اور ہم پیر اپنے مرید اپنا جھوٹا دینے وہ تبرک ہے. اللہ یہ تبرک کے کھاؤ. 1.25 لاکھ نبیوں دا امام اپنے امتی اور غلام حضرت ابو ہریرہ انہاں کی پیتا 70 بندیاں پیتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بندیاں دا جھوٹا اپنے منہ لایا. سارا پیالہ حضور نے خود ہی نوش فرمایا. نال تک چڑھیا کہ یہ پیالہ ان 70-71 بندوں سے جو ختم نہیں ہوا، کملی والے کا ظرف ہی اس کو ختم کر سکتا ہے. سبحان اللہ. تو حضرات محترم دعا کریں اللہ سے کہ یا اللہ میلاد کے ساتھ ساتھ سیرت اپنانے کی بھی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کا صدقہ، محفل پاک کا صدقہ، ذکر کا صدقہ اس گھر میں برکت اور رحمت فرمائے. محمد مختار احمد صاحب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. اس گھر کے رزق میں، ایمان میں، اعمال میں، گھر کے رہنے والوں کی جانوں میں، صحت میں، زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. جتنے لوگ